یہ دعا ہے، دو مقام کی دعا ہے۔ ایک تو یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں قومہ۔ قومہ کہتے ہیں کہ جب آپ رکوع میں گئے، رکوع کی آپ نے دعا پڑھ لی، تسبیحات پڑھ لی، اب واپس آپ سیدھا ہو گئے، سیدھا کھڑے ہو گئے، قومہ کہتے ہیں اس کو، قوف سے۔ قومہ کے اندر پڑھنے والی دعائیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو وہی ہے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کے علاوہ دیگر تسبیحات بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اس ٹاپک کو کور کر چکے ہیں، پھر بھی اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو میں اس کو دوبارہ سے انشاءاللہ سمجھا دوں گی۔ اسی طرح سے جس وقت ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہے، چاہے آپ کی فرض نماز ہے، سنت، نفل، جو بھی آپ پڑھ رہے ہو، وتر پڑھ رہے ہو، کوئی بھی پڑھ رہے ہو، آپ نے اللہ اکبر کیا، ہاتھ باندھے اپنے، چاہے سینے پہ باندھے، چاہے پیٹ پہ باندھے، چاہے نیچے باندھے، جو بھی۔ اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں، دعا کہتے ہیں ثنا، ٹھیک ہے، یہ ترتیب ہے۔ ہاں جی، جی جی میم۔ اب سنیں، ترتیب میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے ترتیب درست کریں گے۔ نمبر ون، وضو وغیرہ طہارت کی ساری بات ہم نے دیکھ لی، قبلہ دیکھ لیا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہے، پرائمری ہے، اور اپنا لباس بھی دیکھ لیا، ہمارا لباس درست ہے۔ اس کے بعد اب ہم کھڑے ہوں گے اور اپنا صرف چہرہ ہی نہیں، اپنی ہمارے جو پیر ہے، پیروں کی انگلیاں بھی ہمارے قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور آپس میں یعنی کہ جو دو پیر ہیں ان کا آپس میں جو اسپیس ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بس نارمل سا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیں، ڈھیلے سے مراد ہے کہ ٹائٹ کر کے اپنے آپ کو نہیں کھڑا کرنا۔ اب آپ سب سے پہلے اللہ اکبر کہیں، یا اس سے پہلے ہی آپ دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ دعا ہے نماز کو شروع کرنے سے پہلے کی۔ اب آپ کیونکہ آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے جو ہے یہ اس کے شیطان کے وسوسے سے، اس کی پھونک سے مجھے دور رکھنا۔ پھر آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، اور ہر چیز سب سے پہلے اللہ، اور اب ہر چیز پیچھے۔ اللہ اکبر کہا آپ نے، اس کے بعد آپ شروع کریں گے ثنا سے۔ ثنا کے بعد پڑھنے والی اور بھی مختلف، آپ کہہ لیں یا تو ثنا ہوتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ مزید تسبیحات کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا پلیز اب آپ اس کو یاد کر لیں اور اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ میں سے جو لوگ آلریڈی اس ایک دعا کو جانتے ہیں، یاد کر چکے ہوئے، تو پھر اب آپ دعا نمبر 2 پر آ جائیں، کیونکہ اسی کے 2 ورژنز ملتے ہیں، ایک چھوٹا ورژن ملتا ہے اور ایک بڑا ورژن ملتا ہے۔ یہ دونوں ورژنز آپ کو نماز نبوی میں مل جائیں گے، کیونکہ آپ جیسے ہی زندگی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے معاملات سمٹنے کی طرف جا رہے ہیں، دیکھیں قیامت آ کر سمٹے، چاہے ہمیں موت آئے اور پھر سمٹے، سمٹنا تو ہے ہی معاملات کو، یعنی کہ ہماری لائف نے وائنڈ اپ تو ہونا ہی ہے۔ زندگی کے ایک مڈ سیکشن پہ پہنچنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ زندگی سوائے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تسبیح کرنے کے لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے۔ یہ دو ہی مرحلے ہیں بس زندگی میں۔ تبھی تو اللہ سبحانہ قرآن میں کہا کہ میں نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا ایک ہی کام کے لیے، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرتے ہیں، یہی الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ان کو میں نے۔ تو اللہ کی عبادت وہ نماز وغیرہ ہی نہیں ہے، صرف اللہ کی اوبیڈینس اللہ کی عبادت ہے۔ تو لہٰذا اپنی نماز میں تسبیحات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی تعریف زیادہ سے زیادہ کریں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ سورہ البقرہ میں بھی فرماتے ہیں اور دیگر ایک اور مقام پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو منافقین ہوتے ہیں یہ اللہ کو یاد تو کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے قاموا کسالی، یعنی کہ جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کسالى ہوتے ہیں، لیزی سے ہوتے ہیں، ان کی موومنٹ میں کسل ہوتی ہے، ارے رہنے دو، ارے پھر سے پڑھنی پڑے گی، اچھا دوبارہ پڑھتے، اور یہ سب ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ تو ان دو چیزوں کی ہمیں نفی کرنی ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ دونوں کوالٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کی کہی، منافقین کی نفی کریں گے ہم تو